بصرہ کا ایک شہر جس میں کرد قبیلے کے لوگ رہتے تھے، جن کا کام یہ تھا کہ وہ قافلوں کو لوٹتے اور ان کے مال کو ضبط کرتے اور اسی سے اپنا گزارا چلایا کرتے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ سارے لوگ جو ہے قافلوں کو لوٹنے کے لیے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی، اس لیے آرام کرنے کے لیے ایک جگہ رک گئے۔ تو وہ قافلے کا جو امیر تھا وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی نظر ایک چڑیا پر پڑی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بار بار آ اور جا رہی تھی۔ تو اس نے تھوڑا غور سے دیکھا کہ وہ چڑیا کیا کر رہی ہے۔ تو دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ درخت تھے جس میں سے 3 کھجور کے درخت تھے، جس میں سے 2 خشک تھے اور ایک ہرا بھرا تھا۔ تو وہ جو ہے چڑیا اس کھجور کے ہرے بھرے درخت سے کھجور لیتی اور خشک درخت پر جاتی۔ تو جب یہ قافلے کے امیر نے دیکھا تو ماجرا کیا ہے دیکھنے کے لیے وہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ جو خشک درخت تھا جہاں وہ چڑیا کھجوریں لے کر جا رہی تھی وہ وہاں گیا اور اس درخت پر چڑھا تو دیکھا کہ ایک اندھا سانپ ہے جو منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے اور چڑیا اپنے منہ میں کھجور لے کر آ رہی ہے اور اس اندھے سانپ کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ جیسے ہی یہ چور نے دیکھا تو اس کے دل میں اتنا احساس ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ جسے ہمارے نبی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے، جب وہ اندھا ہو گیا تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے روزی کے انتظام کے لیے ایک چڑیا کو مقرر کیا۔ کیا میرا رب مجھے بغیر چوری کرے پال نہیں سکتا؟ اسی لیے جب اتنی بات اس نے کہی تو آسمان سے آواز آئی کہ ہاں ہم پالنے پر قادر ہیں۔ تو پھر اس نے جو ہے نیچے درخت سے اترا اور توبہ کی اور اپنی تلوار کو توڑ دیا اور قافلے کے پاس آیا اور اپنے قافلے والوں کو جمع کیا اور ان کو جو ہے یہ ساری خبر دی جہاں اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی تھی کہ کھجور جو ہے وہ اندھے سانپ کے منہ میں ڈالی جا رہی ہے۔ جب یہ سارے واقعے کو ان لوگوں نے سنا تو ان سارے لوگوں نے بھی توبہ کی اور جو لوٹا ہوا مال ہے وہ سب کچھ ادھر ہی چھوڑ دیے اور تلواروں کو توڑ دیا اور وہاں سے پیدل حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ چلتے 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 ایک جگہ ان کو بھوک لگی، ان کے پاس کچھ سامان نہیں تھا تو ان کی نظر ایک چھوٹے سے مکان پر پڑی۔ اس مکان کے قریب جب گئے تو وہاں ایک بڑھیا تھی تو انہوں نے اس بوڑھی ماں سے کہا کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں بھوک لگی ہے اور ہمارے کچھ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ ایک بکری باہر بندھی ہوئی ہے، اس کو لاؤ، اس کو ذبح کرو اور میں آپ کو جو ہے سالن بنا کر دیتی ہوں۔ تو انہوں نے اس کو ذبح کیا اور ادھر جو ہے سالن کی دیگچی چڑھا دی اور بوڑھی ماں اندر گئی اور ایک کپڑا لے کر آئی اور پھر جو ہے کہنے لگے کہ آپ کون سے قبیلے کے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم کرد قبیلے کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کا امیر کون ہے؟ تو لوگوں نے اپنے امیر کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے ان کو اپنے قریب بلایا اور ان سے کہا کہ 3 دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب کے اندر آ رہے ہیں اور مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ قبیلہ کرد کا امیر جب یہاں آئے تو اسے یہ لباس دے دینا۔ تو اس واقعے سے یہ سمجھ میں آیا، 2 چیزیں ہمارے سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اللہ رب العزت جس نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے تو وہ ہمیں رزق دینے پر قادر ہے۔ اگر رزق میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حرام کمائی کی طرف چلے جائیں، بلکہ رزق میں تاخیر تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے یا مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ایسی قدرت والا ہے، جب ایک سانپ جس کی آنکھ چلے جانے پر ایک چڑیا کو مقرر کر کے اس کا روزی کا انتظام کر سکتا ہے تو میری اور آپ کی روزی کا انتظام کیسے نہیں کرے گا؟ تو اسی لیے ہم روزی کے بارے میں بے فکر رہے اور اللہ سے مانگتے رہے، اللہ یقیناً ہم سب کو حلال اور پاکیزہ روزی دے گا۔ دوسری بات، جب یہ چور نے توبہ کی تو اللہ نے اس کی سچی توبہ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو کپڑے مرحمت فرمائے۔ اگر ہم بھی ایسے نیک اعمال کرتے رہیں گے تو ہمارے نبی بھی ہمارے خواب کے اندر آ کر زیارت کریں گے۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔